شکر گزار ہوں اب سارے دوستوں کا، خواتین و حضرات کا، کہ آپ اس خراب موسم کے باوجود وقت نکال کر یہاں اپنے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اس وطن کی آزادی کی جدوجہد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لائے۔ یقیناً اور بھی بہت سارے دوست جو ہیں وہ انہوں نے آنا تھا اوپر والے علاقوں سے، راولہ کوٹ سے، باغ سے، ہمارے قائدین نے یہاں پر شرکت کرنی تھی لیکن وہ خرابی موسم کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے۔ میں ان سب کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہماری جو سٹی کی تنظیم ہے اقبال کشمیری صاحب کی قیادت میں، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ایک دوست اور ایک ساتھی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس زبردست تقریب کا اہتمام کیا۔ دلشاد قریشی صاحب کے بارے میں میرے لیے زیادہ گفتگو کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں چونکہ کافی ان مرحلوں سے گزرا ہوں تو دل پہ پتھر رکھ کر بات کرنا پڑتی ہے۔ میں شاید جب دلشاد زندہ تھا تو میں نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ، چونکہ بے شمار ساتھی ہوتے تھے جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہر وقت چلتے رہتے ہیں، تو میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ دلشاد جو ہے وہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ میرے ساتھ نہ ہو۔ لیکن جب وہ فوت ہوا تو اس وقت مجھے پتا چلا، جب لوگوں نے تصاویر شیئر کرنا شروع کی دلشاد کی، مختلف پروگرامز کی، ایکٹیویٹیز کی، تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ تو کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی تصویر ایسی نہیں ہے، کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے جہاں دلشاد یا میرے دائیں بیٹھا ہوا ہے، یا بائیں، یا پیچھے کھڑا ہے، یا آگے کھڑا ہے۔ اور 2-4 دفعہ ایسے پروگرامات بھی ہوئے جس میں کافی ہمیں رپورٹس ملی کہ ان پروگراموں میں بہت خطرہ ہے، اور یہاں پر کوئی دہشت گردی کا واقعہ یا کچھ ایسی طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس وقت جو آدمی میرے آگے کھڑا ہوتا تھا ڈھال بن کے کہ ڈاکٹر کو کچھ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی معاملہ نہ ہو جائے، وہ میں نے دیکھا کہ وہ دلشاد قریشی تھا۔ وہ راستہ بناتا تھا، وہ ہمیشہ راستہ بناتا تھا۔ یہ اس کی ایک بڑی خوبی تھی کہ وہ آگے چل کے فرنٹ پہ کھڑے ہو کے تو راستہ بناتا تھا، اور اپنے ساتھیوں کے لیے اور اپنی قیادت کے لیے جو ہے وہ ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ یہ اس کی اتنی بڑی خوبی تھی۔ اور اس کوٹلی شہر میں جب یہاں پر ہزاروں بندے ہوئے کسی پروگرام میں تب بھی، اور اگر 5 بندے ہوئے تب بھی، دلشاد قریشی ان میں سے ایک لازمی تھا، ان میں سر فہرست ہوتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم کوئی کمپین چلاتے، کوئی بھی ڈرائیو جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سطح پہ شروع کرتے، تو سب سے پہلے گھر سے اٹھ کے آبشار چوک میں آ کے ٹینٹ لگا کے، کرسیاں لگا کے تیاری کر کے، تو اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو فون کرتا تھا کہ میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ لوگ کدھر ہیں، تو آپ پہنچے۔ تو دلشاد کی جو کمی ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پوری ہو سکتی ہے، چونکہ جس طرح دوستوں نے کہا کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کے تعلقات تھے، اور وہ وہاں پہ پہنچتا تھا، وہاں پہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ وہ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے، جو جہاں پہ اگر وہ جائے تو دلشاد کو نظر انداز کرنا مشکل تھا، چاہے وہ ڈی سی کا دفتر ہو، چاہے وہ تھانہ ہو، چاہے وہ ہاسپٹل ہو، چاہے وہ چوک ہو۔ دلشاد قریشی بالکل پرومیننٹ رہ کر، نمایاں رہ کر اور بولنے والا آدمی تھا۔ اور یہ تجربہ میرے ساتھ درجنوں دفعہ یہ ہوا کہ ہم کہیں بھی جب کسی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ یا کسی جگہ پہ بھی ہم پھنستے تھے یا ہم بات چیت کرنے جاتے تھے، تو ہمارا جو سہارا ہوتا تھا یا ہماری جو رستے ہموار کرتا تھا وہ دلشاد تھا۔ اور اس میں یہ کوالٹی تھی کہ اس میں برداشت تھی بہت، وہ بہت زیادہ صبر کرتا تھا۔ ایک سیاسی کارکن میں جو جس برداشت کی ضرورت ہوتی ہے وہ برداشت دلشاد میں تھی، اور وہ معاملہ فہم آدمی تھا۔ وہ ہر معاملے کو سلجھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا۔ کبھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کوئی خراب سے خراب معاملہ جہاں پہ دلشاد قریشی آیا ہو یا ہم نے اس کو بولا ہو کہ آپ یہ اس معاملے کو دیکھیں تو وہ اس نے نہ سلجھایا ہو۔ تو اللہ کریم کی اپنی ایک نظام ہے، ایک دنیا ہے، ایک معاملہ ہے، وہ کس کو کب لیتا ہے، کس سے کتنا کام لیتا ہے، کس سے کتنا جو ہے اس کو وقت دیتا ہے، یہ اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ ہم اس پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں اپنے ساتھی پہ
لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ وہ مرنے کے باوجود بھی اپنا کام کر رہا ہے. اور آج جب اس کے خاندان کے خواتین و حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو ہمارا دل بہت بڑا ہے اور ہمیں احساس ہوا ہے کہ دلشاد جو ہے وہ دکھا ہے اور دلشاد اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. اور دلشاد کے جو عزیز و اقارب نوجوان ہیں ان سے بھی ہماری یہی توقع ہے کہ وہ دلشاد کے مشن کے لیے اس مقدس تحریک کے ساتھ دامے دل میں سکھنے جو ہے وہ تعاون کرتے رہیں گے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہماری میڈم جو تشریف لائی ہیں, انہوں نے بھی بہت اچھے انداز سے اس تحریک کے اوپر گفتگو کی اور دلشاد چونکہ ان کا بھتیجا ہے تو اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے الفاظ آپ کے سامنے رکھے. یہ تحریک جو ہے یہ اس قوم کے لوگوں کی امانت ہے اور دلشاد جو کچھ کرتا تھا وہ اس لیے کرتا تھا کہ ہر انقلابی کو, ہر آزادی پسند کو یہ کام کرنا ہے, اس کو یہ کام کرنا آنا چاہیے. اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے, اگر آپ کسی بھولے ہوئے کو رستہ نہیں دکھا سکتے, کسی مجبور, کسی لاچار کا سہارا نہیں بن سکتے, تو آپ انقلابی کیسے بن سکتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کا دل کسی ناانصافی پہ کامتا نہیں ہے, کسی مجبور کو دیکھ کر آپ کا دل جو ہے وہ پسیجتا نہیں ہے, تو آپ ایک انقلابی نہیں ہیں, آپ ایک آزادی پسند پھر نہیں ہیں. تو دلشاد اپنے قول و فعل سے جو ہے وہ ایک انقلابی اور ایک آزادی پسند آدمی تھا. اور میں گزارش کروں گا لبریشن فرنٹ کے سارے دوستوں سے کہ دلشاد کے نقش قدم کو جو ہے وہ فالو کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ یہ قوم جو ہے وہ اس کی آپ سے کچھ توقعات ہیں. اور جب آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو آزادی سے مراد جو ہے وہ ایک فرد سے لے کے ایک پوری قوم تک کی آزادی ہے, اس کے مسائل کا حل ہے, اس کے لیے ایک بہتر دنیا قائم کرنے کی کوشش ہے, اس کی زندگی میں بہتری لانے, خوشیاں لانے کی کوشش ہے. یہ آزادی کی جدوجہد ہے. آزادی کی جدوجہد سے مراد ہرگز ایک رقبے کا ہی حصول نہیں ہے, چونکہ انسانوں کے بغیر رقبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لوگوں کی زندگیوں کی بہتری کے بغیر کسی معاشرے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ہمیں جو ہے وہ یہ جدوجہد ایک فرد سے لے کے ایک پوری قوم تک, ان سرحدوں پہ جو جن پہ ہمارا قبضہ ہے وہاں تک, جن اداروں پہ قبضہ گروپ جو ہے وہ قابض ہے وہاں تک, جن گلی محلوں اور چوکوں میں غلامی کے سائے جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں وہاں تک ہمیں اس جدوجہد کو ہر صورت میں لے کر چلنا ہے. یہی ہمارا جو ہے وہ دلشاد کی روح کے ساتھ اور اس کے مشن کے ساتھ ہمارا عہد ہے. اور ہمارے سینئر وائس چیئرمین, ہمارے لیڈر, ہماری جماعت کے ایک عرصے تک سربراہ رہنے والے محترم عبدالحمید بٹ صاحب, ان کی بھی دوسری برسی ہے. وہ بھی 2020 کے دسمبر میں ہم سے الوداع ہوئے اور ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا. 12 سال انہوں نے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جیل کاٹی, جس میں انہوں نے شہید کشمیر مقبول بٹ صاحب کے ساتھ سفر کیا, یہ سیز فائر لائن کراس کی, پکڑے گئے اور پھر واپس آ کے بھی اس تحریک کے ساتھ اسی بے غرضانہ انداز سے جو ہے وہ جڑے رہے. تو آج ہم ان کو بھی خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہ تحریک جو ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان قربانیوں کی مرہون منت ہے. اس میں بے شمار قربانیاں ہیں. یہ 47 سے لے کے آج تک یہ جو 76 سال ہیں, اس میں ہم میں سے ہر فرد چونکہ اپنی ذاتی زندگی کے حصار میں ہوتا ہے اور بہت کم لوگ جو ہیں وہ اجتماعی طور پر دیکھتے ہیں چیزوں کو, یا تاریخ کے ساتھ یا واقعات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو 47 میں جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ہجرت کی اور قربانیاں دی, وہ جنہوں نے 65 میں ہجرت کی اور قربانیاں دی, جنہوں نے 71 میں ہجرت کی اور قربانیاں دی, اور جنہوں نے 88 میں ہجرت کی اور قربانیاں دی, اور ایک اور ہجرت جو ہم پہ اضطراری طور پہ مسلط کر دی گئی ہم پہ کہ ہمارا اس ریاست کے اندر رہنا رکنا جو ہے وہ ناممکن بنانے کی کوشش کی گئی. اور کوشش یہ کی گئی کہ یہاں کا نوجوان جو ہے وہ یہاں سے باہر جائے, اس کو یہاں پہ روزگار نہ ملے, وہ یہاں سے نکلے اور ایک جبری طور پر مسلط کی گئی ہجرت کا شکار ہو جائے. تو یہ جو قربانیاں ہیں یہ ان قربانیوں کے علاوہ ہیں. جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے جو قربانیاں دی ان کی ایک طویل فہرست ہے, لیکن اس قوم کی قربانیوں کی بھی ایک طویل داستان ہے.
اور یہ ہم نے دی تھی اپنی ڈگنیٹی کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنے تشخص کے لیے، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، آنے والی نسلوں کے بہتر مستقبل کے لیے، تاکہ کل ہمارے بچے بھی جو ہے وہ ایک آزاد فضا میں سانس لے سکے۔ ہمارے بچے آج دنیا میں جب کوئی بھی ایک ملٹی نیشنل ایونٹ ہوتا ہے، کوئی سپورٹس کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی کلچرل معاملہ ہوتا ہے، یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوتا ہے، تو ہم بیٹھے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، کاش ہماری بھی کوئی ٹیم کھیل رہی ہو، کاش ہمارا بھی کوئی نمائندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہو، کاش ہمارے وطن کا پرچم بھی ان پرچموں میں لہرا رہا ہو۔ یہ خواہش جو ہے وہ ہر آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو لے کر یہ ساری قربانیاں دی گئی ہیں۔ اور آزادی کے لیے دی جانے والی جو قربانیاں ہوتی ہیں ان کے فوری فائدے نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے، چونکہ آزادی کسی ایک فرد کو ذاتی طور پہ نہیں چاہیے ہوتی ہے، اس کو ایک اجتماعی معاشرے کو جو ہے وہ آزاد کروانے کی جدوجہد میں جب وہ اپنا حصہ ڈالتا ہے تو اس کا ذاتی مفاد اور اس کے گھر کا مفاد اور اہل خانہ کا مفاد جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، پس پشت رہ جاتا ہے۔ تو یہ بے لوث لوگ ہیں، یہ بے لوث قربانیاں ہیں۔ اور آج جو اس کانفرنس کے موقع پر ہم نے یہ ایک موضوع دیا اس کانفرنس کو اپنے ان شہداء کو یاد کرنے کے لیے، کیونکہ محض برسیاں بنانا کوئی مقصد نہیں ہے، ان لوگوں کی برسیاں بنا لینا اور چاول بانٹ لینا اور دعائیں خیر کر لینا یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس مشن کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہوئے تھے اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں، اس کے حوالے سے ہم آپس میں اپنی آراء کا جو ہے وہ تبادلہ کریں۔ یہ جو تحفظ حقوق باشندگان ریاست جموں کشمیر جو کانفرنس ہے، اس کے نام سے تھوڑا مشکل بھی لگ رہا ہے وہ، لیکن اس کے نام سے یہ واضح ہے کہ معاملہ کیا ہے، ہم کس بات پہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد انڈین جو سائیڈ ہے ریاست جموں کشمیر پہ کہ جس حصے پہ انڈیا کا قبضہ ہے، اس کو 3 ٹیریٹریز میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی اس کے 3 علاقے بنا دیے گئے۔ اس کی ایک جو یونیفائڈ شکل تھی اس کو توڑ کے لداخ کو الگ کیا گیا اور جموں کو الگ کیا گیا اور ویلی کو الگ کیا گیا۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم اکثریتی علاقوں کو الگ کیا جائے اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں کو الگ کیا جائے اور لوگوں کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جائے کہ مسلمان اور ہندو اور بدھ اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ آپس میں کسی ایک ریاست میں اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ فطری طور پر دیکھیں اور عقلی طور پر اس چیز کا جائزہ لیں تو ہم ہزاروں سالوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ہم اسی جگہ پہ ہی رہتے ہیں جس پہ آج ایک ورچوئل باؤنڈری ایک کھینچ دی گئی کہ جی یہ علیحدہ علیحدہ ٹیریٹریز ہیں۔ تو مقصد یہ تھا کہ ہمیں وہاں پر ہماری طاقت کو، ہماری ایکتا کو، ہماری یکجہتی کو اور ہماری کشمیریت جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جتنی بھی ایک جو جس کو آپ بنیادی انسانی حقوق کہتے ہیں، جو کسی بھی ریاست کے کسی علاقے کے کسی باشندے کے لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں ان پر وار کیا گیا۔ یعنی اس ریاست کے لوگوں کا جو سب سے بڑا حق ہے جس کو ہم کہتے ہیں باشندہ ریاست قانون، کہ جس کی روح سے میں اور آپ یہاں پر زمین کے مالک ہیں اور ہم اس ریاست کے مستقبل کے حوالے سے ہر فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں، اس قانون پر سب سے پہلے حملہ کیا گیا اور اس کو توڑا گیا۔ اور آج وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں انڈین شہریوں کو اور مہاجرین کو، بنگال کے مہاجرین کو اور دوسرے لوگوں کو، فاشسٹوں کو وہاں پہ لا کے آباد کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو کالونیز میں الگ الگ سے رکھ کر تو ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے عرصے میں ایک کشمیر کرونیکلز کے نام سے ایک فلم بھی آئی تھی جو ان کی پنڈتوں کے وہاں سے انخلا پہ تھی، تو اس فلم کا بھی ٹارگٹ یہ تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں ان کو الگ الگ دکھایا جائے اور ان کو ایک دوسرے کے مقابل دشمن اور ان کو ایک دوسرے کے لیے خطرہ قرار دیا جائے، جس کو انٹرنیشنلی ریجیکٹ کیا گیا کہ یہ ایک بہت ہی بکواس اور گھٹیا پروپیگنڈا کی پر مبنی فلم ہے۔ پھر اس کے بعد ساری کی ساری وہاں پر جو بیوروکریسی ہے، جو انتظامیہ تھی، جو تھانے میں لوگ تھے، جو اداروں میں لوگ تھے، جو ٹیچرز تھے،
उनमें से बल्क को जो है वहां से दूर किया जा रहा है, हटा के इंडिया की रियासतों में भेजा जा रहा है और इंडियन लोगों को, मकामी लोगों पर हुकूमत करने के लिए वहां पे लाया जा रहा है। और असेंबली को डिसॉल्व करके और वहां इंतखाबात नहीं करवाए गए, बल्कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो वहां पे मुकर्रर कर दिया गया। तो अब पूरे का पूरा प्लान ये है कि उसको इंडिया बनाया जाए और इन लोगों को अलग अलग दिखाया जाए, यानी कि ये कोई रियासत नहीं है, ये कोई इलाका नहीं है, बल्कि ये इंडिया का हिस्सा है। अब अगर इस तरफ आए तो आपको एग्जैक्टली ऐसी ही पिक्चर जो है वो यहाँ पे पेंट होती हुई नजर आ रही होगी। जिन लोगों को, जो साहिब नजर हैं, जिनको नजर आता है उनको नजर आ रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है। वो रियासत जम्मू कश्मीर का इलाका है, एक मुतनाज़िया जो रियासत है, जिसके बारे में पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है हमेशा से कि इस रियासत के लोगों ने फैसला करना है कि खुदरादियत, हम कश्मीरियों के साथ है, हम इनकी पुष्ट पर हैं, हम फलां हैं। तो ये वो डिजाइन इंडिया वाला इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर भी चल रहा है और इस वक्त वो डिजाइन गिलगित बल्तिस्तान में भी तेजी से उस पर काम हो रहा है। जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, बाशिंदा रियासत को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया है और पठानों को, पंजाबियों को और गैर मकामी बाशिंदों को वहां पर लाकर न सिर्फ आबाद किया जा रहा है बल्कि उन्हें ओहदे दिए जा रहे हैं, उन्हें एडवाइजर बनाया जा रहा है, उन्हें बड़ी अहम जगह जो है, खासकर जो मादनियात से मुतल्लिका, जो जमीनों से मुतल्लिका, जो रिसोर्सेज से मुतल्लिका जगह हैं, वहां पर जितने लोग लाए जा रहे हैं वो गैर मकामी लोग लाए जा रहे हैं। और यही तजर्बा आजाद कश्मीर में करने की कोशिश की जा रही है 1 साल से। आपने सुना होगा पिछले साल बड़ी इस पे एहतजाज हुआ, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी एक अदारा बनाने की कोशिश की गई जिसमें फौजियों को रखकर उनके लिए जमीनें अलाट करने की कोशिश की जा रही है। आपका ये जो बिजली का महकमा है, इसको लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के को बेचने की जो है वो एक साजिश की गई है। हुकूमत आजाद कश्मीर जो इससे पिछली हुकूमत थी उसने पैसे लेकर लेस्को से तो ये पूरे का पूरा महकमा बरक़ियात और इसकी बिलिंग और इसका सारा कुछ जो है वो उनके हवाले किया और मायदा ये किया कि जब अगली हुकूमत आएगी तो उसमें आप इसको ऑपरेट करना शुरू कीजिएगा, क्योंकि हम इसको इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लोगों में गम और गुस्सा है इस हवाले से। तो आज अगर आप अपने बिजली के बिल देखें और आने वाले दिनों में जब आप अपने बिजली के बिल देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो यहाँ पर भी अब बाशिंदा रियासत कानून को और यहाँ जो खालसा सरकार और शामलाट के नाम पर जमीनें हैं उनको जो है वो गैर मुल्कियों के हवाले किया जा रहा है। अभी हमने देखा एक लैंड एक्वायर की रावलाकोट में ये जो पीटीआई की हुकूमत है इसने कोई नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो हाउसिंग वगैरह बनाते हैं उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसमें वो जमीन जो है 2000 रुपए कनाल ली गई है। ये आज की बात है, ये कोई सैकड़ों 50 साल 20 साल पहले की बात नहीं है। ये मैं आपको कल की बात बता रहा हूं जो नोटिफिकेशन आया। 2000 रुपए कनाल पे जो है वो कोई 700 कनाल जमीन वो लेके तो उस प्रोजेक्ट के हवाले की जा रही है जहां पे रिटायर्ड फौजियों को और दूसरे लोगों को और पाकिस्तान से आए हुए लोगों को जो है वो बसाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप यहाँ पर ये इस चौक से जब आप इस होटल से बाहर निकलेंगे, आज तो हर बारिश है तो शायद ऐसा माहौल ना हो, लेकिन यहां से लेके अड्डे तक, फिर हसन रोड पर, फिर आप वो जो लंडे बाजार वाला बाजार है उस पर, ये मेन बाजार है कोटली के। अगर आप यहाँ पर देखें तो पूरे का पूरा दिन जो है वो गैर मकामी और गैर मुल्की लोगों का यहाँ पे कब्जा होता है, रेडियो की शक्ल में और सुजुकियों की शक्ल में और रिक्शों की शक्ल में और लंडू की शक्ल में और पता नहीं क्या क्या जो है वो एक सिलसिला गुजरना लोगों का माहौल हो गया। अब ये नॉर्मली आपको ये नॉर्मल नजर आता है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे 50 रेडियां शहीद चौक में लगी हुई हैं, 100 होली गली में लगी हुई हैं, उधर लगी हुई है और वो लोग, लेकिन ये एक पूरा प्लान है। ये वो प्लान है कि जब आप इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो तब आपको पता चलेगा, जब कोई मूवमेंट बनेगी तो तब आपको पता चलेगा कि ये लोग तो उस मूवमेंट को कुचलने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लोग तो आपको मारने के लिए, आपके बच्चों को अगवा करने के लिए, आपकी जायदादों पर कब्जा करने के लिए और यहां से लूट कर ले जाने के लिए यहाँ पर आए हुए, मिशन के तहत आए हुए हैं। हमारा कोई किसी से कोई ऐसा वो नहीं है, कोई दुश्मनी के जिसको हम नस्ल परस्ती कहते हैं कि हम पंजाबियों से नफरत करते हैं, हम पठानों से नफरत करते हैं।
यहाँ बेशुमार पंजाबी हैं जो दुकानें कर रहे हैं, बेशुमार पठान हैं जो दुकानें कर रहे हैं, जो कानूनी तौर पे जो एक तरीका कार होता है उसके तहत यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। हमारा कोई उनसे झगड़ा नहीं, आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ है। लेकिन हजारों के हिसाब से अनरजिस्टर्ड अननाउन लोग इस एक शहर में मौजूद हैं। आप बाकी आजाद कश्मीर को छोड़े, मुजफ्फराबाद की तो हालत ही गैर है, और पुंछ में भी और बहुत सारी जगहों में, मीरपुर में। लेकिन आप अपने शहर की अगर आप मिसाल लेंगे तो हजारों ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें से जिनको हम जानते नहीं हैं, जो किसी जगह पे रजिस्टर्ड नहीं है, जो किसी कानूनी तरीकाकार पे पूरा नहीं उतरते हैं, जो हर तरह की जाली चीजें, जाली अशियाए खुर्दो नोश और सारा असला और मंशियात और सारा कुछ ला के यहाँ पे मार्केट में सरेआम फरोख्त कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, मैं अपनी बात को कोशिश करूंगा जल्द से जल्द जो है इसको खत्म करूं। क्यूबा में ची गवेरा ने जो है वो फिदेल कास्ट्रो ने इंकलाब लाया और वहां पे साम्राज्यी ताकतों को शिकस्त दी और जो है वो आजादी हासिल की। फिर वो साथ जो दूसरे मुल्क थे लैटिन अमेरिका के, वहां की जो तंजीमें थी जो कोशिश कर रही थी इनकलाब के लिए या आजादी के लिए, वो उनकी मदद करने के लिए भी निकल पड़ा। अब उसको ची गवेरा को जो है वो पकड़वाया किसने? ची गवेरा को अमेरिकन डेथ स्क्वाड ने गिरफ्तार करने के बाद गोलियां मारी और कत्ल कर दिया उसको। वो दुनिया का तकरीबन जो प्रेजेंट जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है इसमें सबसे बड़ा इनकलाबी उसको माना जाता है। उसको गोलियां मार के मरवा दिया गया और उसकी मखबरी एक बकरियां चराने वाले गडरिये ने की। और उसने कहा, जब उससे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि तुमने ची गवेरा की मखबरी क्यों की, तो उसने कहा जी ये लोग इधर से गुजरते थे इसके साथ, इसके सिपाही गोरीले वगैरह, तो मेरी बकरियां डिस्टर्ब होती थी, तो मैंने कहा बेहतर है कि इनको मरवा ही दिया जाए, मेरी बकरियां जो है वो डिस्टर्ब होती रहती हैं इनकी एक्टिविटी से। तो प्रॉब्लम ये है इस वक्त के यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बकरियां डिस्टर्ब हो रही हैं, जिसकी वजह से ये आजादी की तहरीक और ये लिबरेशन फ्रंट और बहुत सारी जो चीजें हैं ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं। हमने इंतजामिया से बात की, ये क्या मामला है, ये शहीद चौक है, वहां ट्रैफिक का इशू है, 4 सिपाही भी खड़े हैं, हर वक्त ट्रैफिक का इशू रहता है, लेकिन वहां 50 रेडियां क्या कर रही है? किस कानून के तहत ये लगाई गई है? किसने इनको ये लाइसेंस इश्यू किए हैं? तो मोहतरम यहाँ जो सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, ये जुबैर साहब भी मेरे साथ थे, उन्होंने कहा जी 200 रुपए लेकर लगवाई जाती हैं, हम क्या करें? ये जो यहाँ के इस काम के जिम्मेदार हैं ये उनको करना चाहिए। ये जो बल्दिया का अदारा है, जो इसके यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये एक रेडी से शाम को 200 रुपया लेते हैं। तो मैं तो पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे जब कोई हुक्म देगा कोई मजिस्ट्रेट, कोई इंतजामी अफसर, तो मैं तो कार्रवाई करूंगा। और मैं आपकी तरह ही कुड़ता रहता हूँ दिल में, वो सही बात कर रहे थे कि मैं आपकी तरह ही कुड़ता रहता हूँ कि हमारे जवान दिन को ट्रैफिक नहीं पास करवा सकते। हर गली मोहल्ले में अननोन लोग हैं और ठेकेदार हैं, एक बंदे ने 100 रेडियां रखी हुई हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। अब इनकी बकरियों के लिए ये पूरा मुल्क जा रहा है, इनकी बकरियों के चारे के लिए जो है हमारी जमीनें छीन रही हैं, हमारे अदारे जो हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं, यहाँ पे गैर मुल्की लोगों को लाके बिठाया जा रहा है। और हालत ये हो गई है कि ये कहते थे हमें इतने ताने दिए इन्होंने सोशल मीडिया पे, इन्होंने हमारा खाते हैं, और ये जो है वो निमक हराम है और एहसान फरामोश है। आज हालत ये हो गई है कि इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। आज अगर मैं पाकिस्तानियों से कहूँ, शहबाज शरीफ से, कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम IMF का खाते हो, तुम सऊदीया का खाते हो, तुम अमेरिका का खाते हो, और यहाँ पर जो है वो बात और खुद मुख्तारी भी करते हो। इमरान खान को शर्म आनी चाहिए कि वो यहाँ पर आजादी के नारे लगा रहा है और IMF से कर्जा और भीख मांग कर जो है वो किस्तें देने की कोशिश की जा रही है, खाने के लिए फिर भी कुछ नहीं है। कुछ इस एक हफ्ते में 1 दर्जन के लगभग लोग जो हैं वो आटा ना मिलने की वजह से खुदकुशियां कर चुके हैं। आज के दिन की भी रिपोर्ट है कि अपनी 3 छोटी छोटी बच्चियों समेत एक बाप ने खुदकुशी की है कि खाने के लिए कुछ नहीं है। तो आज हम भी इनकी बदअमालियों का शिकार हो रहे हैं। इन्होंने कर्जे लिए, इन्होंने करप्शन की, इन्होंने लूटा,
انہوں نے کھایا، لیکن ان کے غلام ہونے کی وجہ سے آج ہمارے پاس جو کوئی صورتحال ہے، خدا کی قسم میں آپ کو، میں چونکہ سائنس کا طالب علم ہوں، میں ان چیزوں میں دلچسپی لیتا ہوں، شروع سے لیتا رہا ہوں، ایک بھی کھانے کی خالص چیز اس شہر میں دستیاب نہیں ہے، ایک بھی چیز، دودھ سے لے کے، سبزیوں سے لے کے، پھلوں سے لے کے، ادویات تک، مرتے ہوئے آدمی کو جعلی ادویات یہاں پہ لگائی جاتی ہے، اور یہ سارا دھندا اسلام آباد سے لے کے لاہور تک، یہ جو پٹی ہے اس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دن بھر جو ہے وہ اپنے بندے ادھر بیچتے رہتے ہیں، اور آگے لوگوں کو سستی چیزیں، سگریٹ بھی جعلی، انڈے بھی جعلی، آٹا بھی جعلی، ہر چیز جعلی جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو یہ کیوں ہم اپنے زہر جو ہے وہ اپنے پیٹوں میں، اپنے بچوں کے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں پیسے دے کر؟ ہمارے پاس کسی کشمیری کے پاس کوئی ایسا راشن کارڈ نہیں ہے کہ اس کو مفت کوئی چیز مل رہی ہو، یا وہ فری لے رہا ہو، تعلیم فری لے رہا ہو، علاج فری لے رہا ہو، یا کوئی اور سہولت جو ہے یہ اسٹیٹ یا اس کی یہ جو آگے کٹ پتلی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے یہ آپ کو دے رہی ہو۔ ہم سے صرف چھینا جا رہا ہے، ٹیکسوں کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، اور ان پیسوں کے بدلے بھی ہمیں جو چیز دی جا رہی ہے وہ جینون نہیں ہے، وہ اوریجنل نہیں ہے، وہ سب جعل سازی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اس کے لیے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ معاملہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ ہندوستان اور پاکستان کا یہاں پر قبضہ ہے، سہولت کار پیدا ہوتے رہیں گے۔ یہ سارا جو جتنی مافیاز ہیں یہ آپ کے گھروں تک پہنچ جائیں گی، یہ پہنچ رہی ہیں، لوگ لٹ رہے ہیں، ان کے بچے اغوا ہو رہے ہیں، ان کے بچے قتل ہو رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں۔ اس کوٹلی میں، میری کوئی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، 50 سال میں ابھی ہوں گا اس اپریل میں جا کے، اس کوٹلی میں میں نے جو ہے وہ اپنے بچپن میں، لڑکپن میں، چار دیواری بہت کم دیکھی تھی۔ گھروں کے بیڑے ہوتے تھے اور وہ کھلے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے اندر سے راستے گزرتے تھے، اور ان کے اندر ہی سارا کچھ ہوتا تھا۔ ہمارے پورے کا پورا محلہ جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح رہتا تھا۔ آج ایک 2 مرلے کا مکان جو ہے اس کے اوپر بھی خاردار تاروں کی اور کیمروں کی اور کانچ کی جو ہے وہ دیواریں لگی ہوئی ہیں۔ کون سا ایسا گھر ہے جو یہ محسوس کر رہا ہے کہ چار دیواری کے بغیر میں محفوظ ہوں؟ مکان جتنا خرچہ اس کو جو ہے وہ باؤنڈری وال لگانے پہ آ رہا ہے، اور یہ جو ہم میں یہ جو ایک پیدا ہو گئی ہے یہ بات، جیسے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں ایک خوف پیدا ہو گیا ہے، ایک ڈر ہے، اپنے ساتھ والے گھر سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے، اپنے بھائی سے بھی ڈر لگتا ہے، اپنے پڑوسی سے بھی جو ڈر لگ رہا ہے۔ اس ڈر کی وجہ یہ معاملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس ڈر کی وجہ اجنبی ہیں، اس ڈر کی وجہ غیر ملکی لوگ ہیں، وہ بااثر ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے، ان کے ساتھ ایجنسیاں ہیں۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے یہ ساری جدوجہد کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کے آنے والی نسلوں، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے ہے یہ۔ اور یہ ایک ایسا ملک ہے، یہ جو ریاست جموں کشمیر ہے، کہ جس کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، جس کے بچوں کو بالکل اربوں کے بچوں کی طرح گھر پہ بیٹھ کر کھانے کی سہولت موجود ہے۔ اگر اتنے جو وسائل ہیں ہمارے پاس، اگر وہ کسی لا کے تحت، کسی قانون کے تحت ہم ان کو استعمال میں لا سکیں، ان پہ ہمارا تصرف ہو، تو ہم اپنا جو ہے وہ شب و روز ان کو روشن کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پانی ہم سے چھینے جا رہے ہیں، ہمارے دریاؤں پہ آپ نیلم سے گننا شروع کریں اور آپ میرپور بھمبر تک چلے جائیں، 1.5 درجن پروجیکٹ ایسے لگے ہوئے ہیں جو اربوں روپے ماہانہ جو ہے ان سے بجلی پیدا ہو رہی ہے، جو مالیت کی، پروفٹ کی، اور وہ کوئی کورین بنا رہا ہے، کوئی چائنی کا بنا رہا ہے، کوئی کہاں کا بنا رہا ہے، کوئی کہاں کا بنا رہا ہے، وہ اس کو لوٹ کے لے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں سے 1 یونٹ بجلی یا 1 قطرہ پانی استعمال کر سکے، یہ اختیار بھی نہیں دیا ہمارے پاس۔ یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے نمائندے کھڑے کر سکیں اور منتخب کر سکیں۔ ہمارا آدمی بھرتی ہونے جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ جو یہاں پہ جو پھرتے ہیں، یہ کالے کالے ان پڑھ حوالدار جو جن کو اپنا ناک صاف کرنا نہیں آتا، وہ اس کی سکروٹنی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے گھروں تک پہنچتے ہیں، وہ اس سے پوچھتے ہیں اس کا باپ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کسی نیشنلسٹ تنظیم سے نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں، خدا کی قسم ان پچھلے 5 سالوں میں آزاد کشمیر کا کوئی ادارہ، کوئی کالج، کوئی سکول، کوئی یونیورسٹی، کوئی تقریب، کوئی مشاعرہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اگر مجھے انوائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو تو یہ کالے کتے وہاں نہ پہنچے ہو اور انہیں روکنے کی کوشش نہ کی ہو اور ان کو بتایا ہو کہ اس کو نہیں بلانا،
اس کو بات نہیں کروانی ہے، صرف چمچوں کو بلانا ہے جو آگے بولے پاک فوج زندہ باد، فلانا جنرل زندہ باد، فلانا صدر زندہ باد، فلانا مجھے زندہ باد۔ ان بغیر کو اتنی غیرت نہیں آتی ہے کہ یہ پہلے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں مشرف کو، عالم اسلام کا پتہ نہیں کتنا بڑا جرنیل اور ہیرو اور کمانڈو، انگریزی بولنے والا جرنیل اور فلانا، آج وہ وہاں پر ایڈز کا شکار ہو کر وہاں پر قدرت کے انتقام کا نشانہ بن رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ گیا تو رائل شریف عالم اسلام کا جناب علی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آج وہ سعودیہ کی فوج میں ملازمت کر رہا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو مروا رہا ہے جو سعودی وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں یمن میں اور دوسرے علاقوں میں۔ یہ تیسرا آیا باجوہ، تو محفلیں نعتیں رکھ کے یہاں پہ مولویوں نے بھی باجوہ صاحب پتہ نہیں کتنے عظیم آدمی ہیں اور یہ ہیں، آج پاکستان کا بچہ اس کو گالیاں دے رہا ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ جائیں، ٹویٹر پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں، جتنے میمز اس کے بن رہے ہیں، جتنی اس کی جو ہے وہ وردی اتاری جا رہی ہے، اتنی شاید ہی کبھی کسی کی اتاری جا رہی ہے، اور ابھی ایک نیا آ گیا ہے۔ تو یہ جو یہاں پہ چمچے کرچے بیٹھے ہوئے صبح شام اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے پاک فوج کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں اور سب سے پہلے بیان دیتے ہیں اگر یہ نہ ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ وہ بھائی ہو گیا ہے، وہ جو کیا تم کہہ رہے تھے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے، وہ ہو چکا ہے پاکستان میں۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ سڑکوں میں رول رہے ہیں، ان کے گھروں میں پانی گھسا ہوا ہے 6 مہینے سے، وہاں جانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، اور یہ بندر کشتی کر رہے ہیں کبھی پنجاب اسمبلی میں اور کبھی وہاں پہ۔ تو ان کی یہ جو گند ہے اس کو یہاں پہ لا کے تو کوئی فلانا شیر کشمیر اور جمہوری پتہ نہیں سالار جمہوریت اور غازی ملت اور یہ وہ سارے جو جتنے بھی چور اچکے ہیں بدماش کھانے والے کمیشن ایجنٹس، جیسے شیر شکار کرتا ہے نا تو جو کچھ بچتا ہے تو وہ کتے کھاتے ہیں، تو یہ وہ صورتحال ہے۔ اور اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں جو ہے وہ ہمیں اپنے مستقبل کی فکر کرنی ہے۔ جب باجوہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان پہلے آئے گا، مشرف یہ کہتا ہے پاکستان کمز فرسٹ اور ہمیں پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے، تو پھر مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں اپنے مفاد کو نہ دیکھوں۔ جب سعودیہ والے نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، امریکہ نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، تو میرے اوپر کون سی قدغن ہے؟ وہ قدغن بغیرتی اور بے ضمیری ہے، وہ توکل نہ ہونا ہے، وہ قدغن جو ہے وہ رشوت ہے، وہ قدغن نااہلیت ہے کہ جس کے ذریعے سے نااہل لوگ اور کرپٹ لوگ اور گنڈے اور بدماش اور چور اچکے اور چاپلوس جو ہیں ان کو معاشرے میں معزز بنایا جاتا ہے، ان کو سرفراز کیا جاتا ہے، یہ فلانے مشیر ہیں، یہ فلانے وزیر ہیں، یہ فلانے وہ ہیں۔ اوقات یہ ہے کہ یہ جو کوٹلی سروٹا روڈ ہے اس پہ اگر کوئی چلا جائے تو اس کو عقل ٹھکانے آ جائے گی میں کہاں آ گیا۔ اوقات یہ ہے جنت نظیر کشمیر، ہر گلی جہنم بنی ہوئی ہے، ہر گلی کچرے کا ڈھیر بنی ہوئی ہے، کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے، کوئی ڈاکٹ کا نظام نہیں ہے، یہ اوقات ہے ہماری، اور ہمارے اوپر کوئی درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ سالار جمہوریت اور شیر کشمیر اور فلانے جانور جو ہے وہ سارے بیٹھے ہوئے۔ تو ہمیں ان سے جان چھڑانے کے لیے اس تحریک کو مضبوط کرنا ہے۔ یہاں کوئی آپ کو نہیں کھائے گا، دلشاد قریشی کو کسی نے نہیں کھایا، حمید بٹ کو کسی نے نہیں کھایا، اپنی تبھی موت مرے ہیں ایک قدرتی طور پر، مجھے بھی آج تک کسی نے نہیں کھایا، نہ آپ کو کوئی کھائے گا، کھا بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ کون سا قلعے کڑا کے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 10-10 ہزار سال، پیغمبر 63 سال کی عمر میں فوت ہو گئے ہیں جدوجہد کر کے، ایک پوری جو ہے وہ ایک نظریہ دنیا پہ لاگو کر کے 63 برس کی عمر میں وہ پردہ فرما کے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ تو اس ڈر کے لالچ سے، اس ڈر سے کہ کہیں جدوجہد میں مارے نہ جائیں، آج سینکڑوں لوگ قبروں میں دفن، ڈرتے رہے جیتے ہوئے کہ اگر جدوجہد کی مارے جائیں گے، بچے پھر بھی نہیں، پھر بھی قبرستان بھرے ہوئے۔ تو مرنا تو ہے ہی، لیکن ایک باوقار موت، ایک باعزت موت، ایک یاد رکھنے والی موت، اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے کچھ کر کے جانے والی جو موت ہے، یہ موت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ دلشاد کو نصیب ہوئی ہے، ہم نے اس کے جنازے میں دیکھا کہ اس کو یہ موت نصیب ہوئی، یہ عبدالحمید بٹ کو یہ موت نصیب ہوئی۔ ہم میں سے کوئی ان کا رشتہ دار نہیں ہے، نہ عبدالحمید بٹ کا میں رشتہ دار ہوں خون کا، نہ میں دلشاد قریشی کا رشتہ دار ہوں، لیکن مجھے اپنے سگے بھائی کے جانے کا اتنا دکھ اور اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا مجھے دلشاد کے جانے کا افسوس اور نقصان ہوا ہے، اور جتنا ہم سب کو نقصان ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اور آپ کے وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، ہندوستان سے بھی اور پاکستان سے بھی، اور خاص کر لوگ کہتے ہیں کہ آپ
इंडिया को ज्यादा टारगेट नहीं करते, आप यहाँ करते। भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मैं पाकिस्तान का डंडा खाता हूँ, मैं उसकी बदमाशी सहता हूँ, तो मैं तो अपने बदमाश के बारे में बात करूंगा। जो बदमाश वहां पे है उसके लिए यासीन मलिक वहां लड़ रहा है, अली गिलानी लड़ रहा है, बुरहान वानी शहीद हुआ है, फलाने शहीद, हजारों लोग वहां शहीद हुए हैं। वो उस बदमाश से अपने इलाके में लड़ रहे हैं, हम इस बदमाश से अपने इलाके में लड़ रहे हैं। हमारी जदोजहद एक है, हमारी जुड़ी है, दो काबज है, और दोनों काबजों को हमने यहाँ से निकालना है। और मैं ये इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान में तुम बदमाशी कर रहे हो, इस बदमाशी का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। वैसे ही देना पड़ेगा जैसे तुम्हें बांग्लादेश में देना पड़ा था, वैसे ही देना पड़ेगा जैसे तुम्हें बलूचिस्तान में देना पड़ा था, वैसे ही देना पड़ेगा जैसे तुम आज तालिबान के आगे तलवे जो है वो रगड़ रहे हो कि हमारे ऊपर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। तुम नहीं बनाए थे, ये तुम नहीं खड़े किए थे, आज वो तुम्हें जूते मार रहे हैं। कल गिलगित बल्तिस्तान से जब तुम्हें जूते पड़ेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा उस वक्त। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ। बदमाशी बंद की जाए, पाशीदा रियासत कानून गिलगित बल्तिस्तान में बहाल किया जाए। और ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अगर हमने इस मामले पे ज्यादा मुंह खोला तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं रहेगी। ये आप हैं जिन्होंने पाशीदा रियासत कानून सबसे पहले रियासत में वायलेट किया गिलगित बल्तिस्तान में। आपको कॉपी किया इंडिया ने, आपकी हर हरकत को इंडिया ने कॉपी किया। आपने जो जो कश्मीरियों के साथ किया, जिस जिस मायदे में फ्रॉड किया, उसमें इंडिया ने आपको ओके किया और फिर उसको कॉपी किया। आज वहां पर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये इलाका गिलगित बल्तिस्तान जो है ये रियासत जम्मू कश्मीर का नहीं है, पाकिस्तान का है। कल इंडिया ये साबित करेगा कि लद्दाख जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का नहीं है, या जम्मू जो है उसके हिंदू ये रियासत जम्मू कश्मीर के नहीं है, ये लादे हैं। तो ये जो तकसीम का प्लान है, ये जो जबर का प्लान है, इसको बंद किया जाए। रियासत जम्मू कश्मीर में मजमूई तौर पर और गिलगित बल्तिस्तान में पाशीदा रियासत कानून जो है वो उसको बहाल किया जाए। और आजाद कश्मीर भर में जहां जहां ये जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जा रहे हैं, ये जाली वोटर लिस्टें बनाई जा रही हैं, ये पाशीदा रियासत बनाकर जो गैर मुल्कियों को यहाँ पे शहरियत दी जा रही है, इसको बंद किया जाए। और मैं ये वार्न करता हूँ इन सारे लोगों को जो इस अमल में शरीक हैं, जो भी गैर मुल्की इस अमल में शरीक है, वो अपनी जान और माल की हिफाजत का खुद जिम्मेदार है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि कल जब यहाँ पर कोई मसला होगा तो फिर वहां पर इनकलाब में और आजादी की तारीखों में फिर इंसानी हकूक नहीं बचते हैं। फिर मैं चाहूं भी अगर कि मैं रोकूं लोगों को कि वो ये ना करें, तो वो नहीं रोक पाएंगे। वो वैसा ही होगा फिर जैसा बांग्लादेश में हुआ था। इसलिए यहाँ पे कारोबार करो, यहाँ पे आओ, यहाँ सियाहत करो, जो मर्जी करो कानून के मुताबिक, लेकिन हमारी रियासत का जो एक तशख्खुस है उसको अगर आपने खराब करने की कोशिश की, हम आपकी दुकानों पे आएंगे, हम आपके घरों पे आएंगे और आपको जूते मारेंगे वहां पर और गलियों से बाहर निकालेंगे। तो ये मत सोचना कि पेशावर से कोई आएगा बड़ा खान बंदूकें लेकर और तुम्हें यहाँ से बचाएगा, या पंजाब से कोई जो है वो किसी चकले का गुंडा आएगा और यहाँ पर आकर तुम्हें बचाएगा। नहीं बचा सकता है। फिर यहाँ से निकलने के रास्ते बहुत कम है। इसलिए ये एसडीएम की अदालतों में क्लर्कों को पैसे देकर जाली बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट बनवाना बंद करो और ये जाली शनाख्ती कार्ड बंद करो और वोटर लिस्टों में से इनका अखराज करो, नहीं तो हम तुम्हारे दफ्तरों और तुम्हारे घरों में आके बैठेंगे। मैं बिल्कुल ये बात को ठोक और वाज़ेह करना चाहता हूँ और जेकेएलएफ के हर साथी से ये कहता हूँ कि इस बदमाशी के खिलाफ वो बोलें, वो खड़े हों, इस बदमाशी के खिलाफ आवाम को मुनज़्ज़म करें और हमारे घरों और जमीनों पे जो कब्जे करने की कोशिश की जा रही है इसके खिलाफ आमी दीवार बन जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद जो है ये इंडिया और पाकिस्तान की अफवाज के मुकम्मल इनखला तक, बैक वक्त पर मुकम्मल इनखला तक इसको हर कीमत पे जारी रखेंगे। हम नहीं जारी रखेंगे तो हमारे बच्चे जारी रखेंगे, दिलशाद नहीं जारी रख सका तो फैज जारी रखेगा, मैं नहीं जारी रख सका तो दीवान जारी रखेगा। लेकिन हम इन सब के लिए आजादियां लेंगे, हम मकबूल भट्ट के बच्चों के लिए आजादी लेंगे, हम अमीर भट्ट के बच्चों के लिए आजादी लेंगे, हम दिलशाद कुरैशी के बच्चों के लिए आजादी लेंगे, हम इशफाक वानी के बच्चों के लिए आजादी लेंगे और यासीन मलिक की बच्ची के लिए भी आजादी लेकर दम रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज की इस कॉन्फ्रेंस के आखिर पर मैं आप सबको और आपकी वसादत से अपने चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को और हमारी जितनी भी जो सेंट्रल लीडरशिप है, अल्ताफ कादरी साहब, राजा मुजफ्फर साहब, अजमत खान साहब, हमारे जोन के जितने भी लोग हैं, उनसे भी उनको भी जो है वो खराजे तहसीन, उनकी जदोजहद पर खराजे इज्जत पेश करते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि कौम आपकी तरफ देख रही है,
اس جدوجہد کو آخری مرحلے میں کامیابی کے مرحلے میں لے جانے کے لیے اب ہمارے پاس آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں ان کو یہاں سے عوامی حمایت سے در بدر کرنا ہوگا. ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ.